السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور ولا شاء الله فاز أسأل شيخ محمد قال مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع. رمضان تقریباً ختم ہو گیا ہے. آدھے سے زیادہ رمضان ختم ہو گیا ہے. اس کی اپنی عبادت ہے. ان میں سے ایک ہے اعتکاف. اعتکاف کا مطلب ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر گزارنا جہاں پر 5 وقت کی نماز ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ پورے ملک میں سے کسی ایک انسان کو کرنی ہے جس سے کہ برکت آئے انشاءاللہ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. ایک دفعہ وہ کسی چیز میں مشغول تھے، ابھی ہمیں یاد نہیں ہے، تو اس سال انہوں نے 2 دفعہ کیا. پہلے انہوں نے اپنے چھٹے ہوئے 10 دن کیا اور پھر 20 تاریخ کے بعد عام طور پر کیا. بالکل اعتکاف 10 دن کا کرنا چاہیے، لیکن لوگ کم بھی کر سکتے ہیں جتنا وہ کر سکیں. جب کسی مسجد میں داخل ہوں تو وہ دروازے کے اوپر لکھتے ہیں نوایت السنت الاعتکاف، جس کا مطلب ہے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تب آپ اس کا ثواب پاتے ہیں. اعتکاف سال کے کبھی بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے اور اس کو رمضان کے آخری کے 10 دنوں میں کرنا ہے، جو بھی کر سکیں. مردوں کے لیے یہ کسی مسجد میں یا درگاہ میں جہاں پر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، انہیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے بلکہ عبادت کرنی ہے. کھانے کے لیے عام طور پر کھائیں. یہ 40 دن کی خلوت کی طرح نہیں ہے. یہ سحور بھی کھا سکتے ہیں، شام کو بھی کھا سکتے ہیں، اور جو بھی چاہیں وہ کھانے کی اجازت ہے. کسی چیز پر روک نہیں ہے. اللہ عز و جل کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ بہت مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی یہ پوری دنیا میں کرتے ہیں. مسجد الحرم میں، مسجد الاقصی، مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، ان سب میں یہ کرتے ہیں. ابھی ہمیں مسجد الاقصی کا نہیں پتہ، لیکن وہاں پر کیا کرتے تھے. انشاءاللہ اللہ اسلام کو قوت عطا فرمائے اس کی برکت سے. وہ ہمیں فتنے سے اور برائی سے بچائے. جیسے کہ ہم آخری زمانے میں جیتے ہیں، بہت زیادہ فتنہ اور برائی ہے. جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنی رحمت نازل ہوگی. اللہ اپنی رحمت بھیجے گا. ایک انسان کی وجہ سے یہ برکت اور رحمت اور لوگوں پر بھی آئے گی. یہ ایمان میں اضافہ کرے گی انشاءاللہ. یہ مبارک ہو. اللہ ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے جو یہ خوبصورت عبادت کرتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.